بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب آپ کے حوالے سے ایک بحث جاری ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ چند دن پہلے معروف یوٹیوبر سید مشاہد حسین شاہ آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ اس ویڈیو کے اندر علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب آپ کے کچھ اقوال، کچھ اعمال دکھا کر ان سے رجوع اور توبہ کا مطالبہ کیا، جس پر سوشل میڈیا پر دو طرح کی آراء سامنے آئیں۔ بعض لوگوں نے علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب آپ کی شخصیت، آپ کی خدمات ان کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی صاحب کا دفاع کیا، اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو ان پر بات کرنے کی کیسے جرت ہوئی، حالانکہ ان کی اتنی خدمات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ دوسری طرف شاہ صاحب کے حق کے اندر آراء موجود ہیں، اور ان احباب کا کہنا ہے کہ شخصیت بڑی یا چھوٹی یہ معیار نہیں، معیار یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ فتاوی رضویہ کی روشنی میں درست ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ شاہ صاحب کی گفتگو بالکل درست تھی، انہوں نے صحیح حکم لگایا۔ اب مفتی صاحب یا تو اس چیز کی وضاحت دیں یا توبہ اور رجوع ریکارڈ کروائیں۔ اس سلسلہ کے اندر بندہ ناچیز نے دونوں طرف کی آراء کو دیکھا، دونوں کو سنا، اور سید مشاہد حسین شاہ صاحب آپ کی ویڈیو کو بار بار سنا۔ تقریباً 5 مرتبہ میں نے اس ویڈیو کو سنا، مختلف نشستوں کے اندر، اور روک روک کے سنا۔ اس کے پوائنٹ کو میں نے لکھا، تو اس سلسلے کے اندر وہ 10 پوائنٹ بنے، 10 نکات ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے 10 نکات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہر ایک کا جو بھی تبصرہ بنے گا، اس پر جو گفتگو ہوگی تفصیل سے آگے بیان آئے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان 10 نکات کو غور سے سنیں، غیر جانبدار ہو کر سنیں۔ اس میں بندہ ناچیز بھی یہی کوشش کرے گا کہ شاہ صاحب ان کا احترام، ان کی سیادت کا احترام، ان کے عالم دین ہونے کا احترام، اس کو بھی ملحوظ رکھے، اور قبلہ مفتی صاحب ان کا احترام، ان کی علمی وقعت، ان کا جو مقام ہے اس کو بھی سامنے رکھے۔ دونوں کے احترام کرتے ہوئے بڑے تحمل کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر میں ان نکات کو پیش کروں گا اور اس پر شرعی گفتگو کروں گا۔ اب اس کے بعد ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے، وہ اختلاف رائے رکھ سکتا ہے۔ جس طرح ہمیں اختلاف رائے کا حق حاصل ہے، تو ہمارے تمام سننے والوں کے بھی حق حاصل ہے، علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب کو بھی حق حاصل ہے ہم سے اختلاف کرنے کا، شاہ صاحب سے اختلاف کرنے کا۔ تو شاہ صاحب کو بھی حق حاصل ہے کہ شاہ صاحب اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر احترام کی حدود کے اندر رہیں گے، اخلاقیات کی حدود کے اندر رہیں گے۔ وہ 10 پوائنٹس، 10 نکات یہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ شاہ صاحب کی ویڈیو کا تعارفی جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مفتی صاحب پر لگائے گئے الزامات یا ان پر جو اعتراضات ہیں ان کا بیان کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر شاہ صاحب کا جو مفتی صاحب کے متعلق اب دعویٰ سامنے آیا، اس دعوے کا ذکر کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر اس دعوے کی روشنی کے اندر جو مفتی صاحب پر شاہ صاحب نے حکم لگایا ہے اس کا بیان کیا جائے گا۔ پانچویں نمبر پر اس حکم یا فتویٰ جو لگا مفتی صاحب پر،
اس کے جو اثرات ہیں ان کا بیان کیا جائے گا۔ چھٹے نمبر پر مفتی صاحب کی طرف سے اس کا جواب کیا ہے، ممکنہ جواب کیا ہے، اس کا بیان کیا جائے گا۔ اور ساتویں نمبر پر شاہ صاحب کی ویڈیو کے اندر جو پیش کیا گیا مواد، اس کی شرعی حیثیت شاہ صاحب کے مسلمہ اصول کی روشنی کے اندر کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ اور چھٹے نمبر پر بندہ ناچیز کی طرف سے ان چیزوں پر تبصرہ کیا جائے گا، اور بندہ ناچیز جو ہیں وہ بھی شاہ صاحب کی ویڈیو، ان کی گفتگو کی روشنی کے اندر اور فتاوی رضویہ کی روشنی کے اندر اس چیز کو بیان کرے گا کہ اس کا حکم کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر شاہ صاحب نے جو ویڈیو بنائی، اس کا انہوں نے جو سبب بیان کیا اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اور 10ویں نمبر پر علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے جو جواب دیے جا رہا ہے مصلحت، وہ مصلحت کیا ہے، وہ عذر بن سکتی ہے یا نہیں، اس کا بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم شاہ صاحب کی ویڈیو کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کی یہ ویڈیو 57 منٹ پر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے 1 درجن عبارات پیش کی ہیں فتاوی رضویہ سے، اور 1 عبارت جو ہے وہ تفسیر نعیمی سے اس کے اندر پیش کی ہیں۔ اور اس ویڈیو کے اندر تقریباً 7-8 مقامات پر علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا کلپ اور کسی ایک شیعہ کا بھی ایک کلپ اس کے اندر جو کہ توہین امیز مواد پر مشتمل ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر تقریباً 9 یا 10 تصاویر وہ پیش کی گئی ہیں جن کی روشنی کے اندر مفتی صاحب پر اعتراض کیا گیا اور ان سے رجوع یا توبہ کا مطالبہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد اس کے اندر شاہ صاحب نے شروع میں جو بات کی، انہوں نے یہ فرمایا کہ آج میں مفتی صاحب سے اعلیٰ حضرت کی عدالت کے اندر پیش کروں گا۔ تو آج انشاءاللہ ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا آگے چل کر کہا کہ ان کا مقدمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب ہم آپ کے سامنے جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا مقدمہ رکھیں گے، اور خود ہی اس مقدمہ کے وہ مدعی ہوئے اور خود ہی جج بنے، اس کا انہوں نے فیصلہ سنایا، اور آخر میں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ دل کے زخم تھے، کتنے پرانے زخم ہم جو ہے اپنے دل کے اندر چھپائے بیٹھے تھے، تو ہم اب عوام کی عدالت کے اندر یہ معاملہ لے کر آئے ہیں، ان کا مقدمہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے پرانے زخم ہیں جو ہم اپنے سینوں پر لیے بیٹھے ہیں، اور آج ہم ویڈیو بنا کر عوام کی عدالت میں یہ رکھ رہے ہیں۔ اب اس میں ذرا غور کریں کہ پہلے شروع میں وہ فرما رہے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت جو ہے ان کی عدالت کے اندر مقدمہ پیش کروں گا، اب آخر میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ میں عوام کی عدالت کے اندر مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ تو اب ان دونوں کے اندر ذرا ہم جو ہے اس پر اگر بغور دیکھیں تو علماء کا کام ہوتا ہے علماء کی بارگاہ کے اندر جو ہے مقدمہ پیش کرنا، نہ کہ عوام کے۔ آپ کو اگر حقیقتاً تحفظات تھے، آپ کو اعتراضات تھے، آپ جو ہے علماء کی بارگاہ کے اندر مقدمہ پیش کرتے، آپ خود چل کر جاتے، آپ جو ہے مفتی صاحب سے تو آپ کا چلو آپ نے جو بہانہ پیش کیا کہ میں نے کوشش کی علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کے حوالے سے کہ وہ ان سے بات کریں، تو ان کا بس نہ چلا تو آپ کسی دارالفتاء میں چلے جاتے، آپ جو ہے کسی بھی دارالعلوم کے اندر، جامعہ کے اندر چلے جاتے، آپ تنظیم المدارس کے آپ جو ہے وہ دفتر کے اندر چلے جاتے لاہور کے اندر، وہاں جو ذمہ داران موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے، انہیں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ادھر سے آپ اعلیٰ حضرت کی عدالت کی بات کر رہے ہیں، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ہم طریقہ دیکھیں، طرز عمل دیکھیں تو آپ نے
جو جن لوگوں پر آپ نے حسام الحرمین کے اندر فتاوی جو ہے لگائے ہیں، تو آپ نے وہ یہ نہیں کیا کہ ان لوگوں سے آپ بات کرتے رہے، انہوں نے رجوع نہیں کیا تو آپ نے عوام کی عدالت کے اندر مقدمہ رکھ دیا، بلکہ آپ علماء کے پاس لے کر گئے، حرمین طیبین کے علماء کے سامنے آپ نے مقدمہ رکھا تھا، تو اب آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ علماء کے سامنے رکھ دیتے۔ آپ جو ہیں دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا ہے، مختلف شہروں کے اندر منعقد ہیں، وہاں چلے جاتے، ان سے آپ تفصیلی گفتگو کرتے، تو پھر تو یہ سمجھا جاتا کہ آپ نے علماء کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائی ہے۔ اس طرح عوام کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب سوال اگر مجھ پر کوئی کرے کہ آپ نے بھی تو عوام کے سامنے رکھ دیا، تو میں نے عوام کے سامنے اس وقت رکھا جب یہ بات عوام کے سامنے رکھ دی گئی، مقدمہ رکھ دیا گیا، تو اب ہم جو ہے ہم بھی عام لوگوں میں سے ہیں، میں بھی عام لوگوں میں سے ایک ہوں، تو میں عام لوگوں میں سے جو اس وقت سوشل میڈیا پر وہ بحث چل رہی ہے، جو ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، کچھ جو ہے غیر اخلاقی الفاظ بھی بولے جا رہے ہیں، شاہ صاحب کے لیے بھی بولے جا رہے ہیں، قبلہ مفتی صاحب کے لیے بولے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں اب عوام کے سامنے یہ ویڈیو کی صورت کے اندر اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تھا کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب پر الزامات یا اعتراضات کیا ہیں، تو اس کے اندر جو شاہ صاحب نے ویڈیوز پیش کی، تصاویر پیش کی، ان تمام کے خلاصے کے طور پر یہی سامنے آتا ہے کہ کہیں بد عقیدہ شخص کی تعزیت جو ہے اس پر اعتراض کیا گیا، کہیں جو ہے بد عقیدہ شخص کی تعریف کی گئی ہے اس پر اعتراض ہے، کہیں بد عقیدہ لوگوں سے ملاقات اس پر اعتراض ہے، اور کہیں جو ہے بد عقیدہ لوگوں کی مسجد کا افتتاح ہے تو وہاں جو ہے آپ گئے ہیں تو اس پر اعتراض ہے، اور پھر اسی طرح بد عقیدہ لوگوں کی مسجد یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس کے اندر آپ نے تعاون کیا ہے، چندہ دیا ہے، اور اسی طرح ایک بد عقیدہ شخص کی اقتداء میں آپ کی نماز کی ایک جو ہے تصویر دے دی گئی کہ آپ نے اس کے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، اور گورنر پنجاب جو تھا سلمان تحصیل، جس کو غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قتل کیا تھا، تو اس سلمان تحصیل کے کہ آپ نے اس کی تعزیت کی ہے، اور اس کے بعد آپ کی ایک ویڈیو دی گئی جس کے اندر آپ نے کہا کہ میری 7 پشتیں علمی خاندان ہے، اور اسی طرح آپ نے یہ بات کی کہ میرا جو خاندان ہے 7 پشتوں سے اپنے علاقے کے اندر علم اور تقوی کے نام سے معروف ہے، جانا جاتا ہے، تو یہ جو ہے اس پر بھی اعتراض کیا گیا کہ آپ کے خاندان جو ہے اس کے آپ کے والد جو ہیں وہ تو دیوبندی تھے، وہ ایک ویڈیو دے کر ثبوت کے طور پر تو اس کو پیش کر دیا گیا اور یہ بھی اعتراض کیا گیا۔ یہ تمام اعتراضات تھے، الزامات تھے جن کی روشنی کے اندر آپ پر فتویٰ لگایا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی الزامات لگائے گئے ہیں اور اعتراضات کیے گئے ہیں علامہ مفتی صاحب پر، تو ابھی صرف ہم ان کا بیان کر رہے ہیں۔ آگے جا کر جب 7واں پوائنٹ ہوگا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو اس کے اندر پھر اس پر تبصرہ کیا جائے گا، اور ان جو اعتراضات ہیں، الزامات ہیں، ان کی حقیقت کو دیکھا جائے گا، ان کی اوپر جو شرعی گرفت ہوتی ہے کس حد تک ہوتی ہے، پھر اس کا وہاں جو ہے جواب ذکر کیا جائے گا۔ اب ان تمام الزامات کی روشنی کے اندر جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ دعویٰ اس کو ہم تیسرے پوائنٹ کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ اب شاہ صاحب کا جو دعویٰ ان تمام جو ہے امور کو ذکر کرنے کے بعد جو نتیجے کے طور پر سامنے آ رہا ہے وہ معاذ اللہ یہ ہے کہ معاذ اللہ مفتی منیب الرحمان صاحب مرتد ہو چکے ہیں، معاذ اللہ وہ صلح کلی کے قائل ہو چکے ہیں، وہ جو ہے حمایت مذہب کا انہیں کوئی پاس نہیں رہا، ان کا جو ہے وہ معاذ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو چکے ہیں، ان سے بے وفائی کر چکے ہیں۔ چوتھی بات جو ہم کرنی تھی کہ شاہ صاحب نے پھر اس پر شرعی حکم کیا دیا،
تو جب ان کو دعویٰ یہ بن گیا کہ مرتد ہو چکے ہیں تو اس لیے شرعی حکم بھی دے دیا کہ ان پر تجدید ایمان لازم ہے۔ اب یہ اگر کوئی کہے کہ شاہ صاحب نے مرتد کا لفظ تو نہیں بولا، مرتد کا لفظ اگر نہیں بھی بولا، جب تجدید ایمان کا ان سے مطالبہ کر لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو مرتد مان لیا ہے، آپ نے یہ کہہ دیا ہے، فتویٰ لگا دیا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، اس لیے تو آپ تجدید ایمان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو توبہ رجوع اس کا ان سے مطالبہ کیا گیا اور شرعی حکم یہ بیان کیا گیا کہ یہ تجدید ایمان کریں، یہ توبہ کریں، رجوع کریں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہم نے جو چیز بیان کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اس شرعی حکم جو بیان کیا گیا، یہ جو فتویٰ لگایا گیا کہ تجدید ایمان ان پر لازم ہے، معاذاللہ یہ مرتد ہو چکے ہیں، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ تو اس بارے میں یہ عرض ہے کہ جب علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب پر تجدید ایمان کا جو ہے مطالبہ کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں مرتد قرار دے دیا گیا، اور جب معاذاللہ وہ مرتد ہو گئے تو وہ جن لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، جو لوگ اسے اب عزت بخش رہے ہیں انہیں اور انہیں مرتد نہیں سمجھتے، تو آپ بتائیں کہ ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو پھر پورے اہل سنت جو مختلف جو ہے، اب تو آج کل جن دنوں ان پر بات چل رہی ہے وہ پنجاب کے دورے پر ہیں، وہ ملتان میں تشریف لائے، یہاں انوار العلوم کی یونیورسٹی کا افتتاح ہوا تو یہاں اتنے علماء موجود تھے، اتنے اہل سنت کے لوگ افراد موجود تھے، یہ تمام لوگ جو انہیں مفتی عالم دین یہ سمجھ رہے ہیں اور آپ ان پر جو ہے مرتد کا حکم لگائے بیٹھے ہیں، تو پھر ان کا کیا حکم ہوگا؟ اور اس سے بڑھ کر یہ تو آپ چلو اس میں یہ تعویل لے لیں کہ ان لوگوں کو ان کے اوپر جو شرعی گرفت کی گئی ہے، جو اس پر حکم لگا ہے، اس کا علم نہیں ہے، لیکن آپ کے بقول سید مظفر حسین شاہ صاحب، ان سے تو آپ نے پرسنلی رابطہ کیا تھا اور کراچی کے علماء تک سے رابطہ کیا، جن میں سر فہرست سید مظفر حسین شاہ صاحب بھی ہیں، کہ جن کو کئی دفعہ میں نے جو ہے وہ پرسنلی رابطہ کر کے ان کو کہا کہ حضرت یہ دیکھیں یہ منیب الرحمان صاحب کا یہ عمل کیسا ہے، یہ دیکھیں یہ ویڈیو کس انداز کی ہے، ان کو توبہ اور رجوع کی آپ دعوت دیں۔ تو وہ بھی جو ہے وہ اسی بات کے قائل تھے کہ واقعی ان کو توبہ اور رجوع کرنی چاہیے۔ ان کو تو آپ نے اپنی بات سمجھائی تھی، وہ تو اس چیز کے آپ کے بقول قائل ہو گئے کہ ہاں رجوع اور توبہ بنتی ہے۔ تو اب بالکل تازہ ویڈیو ہم دکھا سکتے ہیں کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب وہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بالکل جو ہے وہ خوش مزاجی کے ساتھ مل رہے ہیں۔ چونکہ تفصیلی خطاب جو ہے حضرت قبلہ شاہ صاحب کا ہے اور آپ پوری، تو پھر مظفر حسین شاہ صاحب کا کیا حکم ہوگا آپ کے نزدیک؟ اور مظفر حسین شاہ صاحب کو آپ تو اچھا جان رہے ہیں نا، ان کو تو اپنا ہم خیال تصور کر رہے ہیں، تو ان پر تو آپ نے فتویٰ نہیں لگایا ہوگا۔ جب مظفر شاہ صاحب پر آپ نے فتویٰ نہیں لگایا تو اب وہ جو ہے آپ کے نزدیک وہ درست ہیں، تو پھر آپ کا حکم کیا ہوگا؟ تو یہ اس کے اثرات کافی دور تک جاتے ہیں۔ ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگانے لگے، ہم صرف یہ جو ہے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اثرات کافی دور تک جائیں گے۔ آپ جب حقیقت کو نہیں دیکھیں گے، اب صرف سرسری جو ہے ایک فتویٰ پڑھ کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اور جو ہے آپ ایک شخصیت پر حکم لگا دیں گے، خود سے ہی اس کو منطبق کر دیں گے ان پر، تو پھر اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ خود بخود اس سے نکلیں گے اور خود بخود ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اب جو ہے چھٹی بات جو تھی کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا اس پر جواب کیا ہوگا، ان کا ممکنہ جواب کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ ان پر پہلی مرتبہ فتویٰ نہیں لگا، اسی طرح کی تنقید پہلے بھی ان پر ہوئی ہے، اور یہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیوز اور ان کے جو ہے تصاویر یہ سوشل میڈیا پر پہلے سے موجود ہیں، اور یہ جو مواد پیش کیا گیا اسی مواد پر
اسی طرح کا ملتا جلتا حکم جو ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب آپ نے لگایا تھا، اور اس کے جواب میں جو مفتی صاحب نے فرمایا تھا، میرے خیال میں وہ یہاں بھی وہی جواب ان کا ہوگا، چاہے وہ یہاں جواب نہ بھی دیں پھر یہی جواب ان کا بنتا ہے۔ وہ جواب آپ کے سامنے آ جاتا ہے اسکرین پر، اب دیکھیں کہ اس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی یہ ثواب دید ہے، یہ ان کی ثواب دید ہے، اور جو ہے ہم لوگ اپنی نیتوں میں، اپنے افعال، اپنے اقوال میں اپنی اپنی نیتوں کے اعتبار سے خود اپنا کہہ رہے ہیں، دوسروں کا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں آپ کو جواب نہیں دینا چاہتے، وضاحت کرنے کی وہ اس کو حاجت نہیں سمجھتے، اس کو جو ہے مناسب نہیں سمجھتے، بس اتنا کہہ دیا کہ میری نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کا مفہوم یہی اخذ ہوگا کہ نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور میں اپنی نیت کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں، میری نیت درست ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بات ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ نے علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی نیت جو بیان کی ہے، آپ نے تو اس میں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کیا ہے۔ یہ حمایت مذہب کر دیں گے تو ان کو معلوم ہے دیوبندیوں کے ساتھ یہ مراسم ختم ہو جائیں گے، وہابیوں کے ساتھ یہ مراسم ختم ہو جائیں گے، ان کا مجلسوں میں ان کو بلانا یہ ختم ہو جائے گا۔ چاہے اب ہم آپ سے احتراماً بات کریں گے، لیکن آپ نے تو انہیں جو ہے تحائف کی لالچ، انہیں جو ہے آپ نے یہاں تک کہا کہ حلوے مانڈے کا خطرہ ہے اگر وہ کھل کے بات کر دیں۔ ان کی جو ہر دل عزیزی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو صلح کلی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کے حلوے مانڈوں میں فرق آ جائے گا، ان کے پیسوں میں اور ان کے نذرانوں کے اندر فرق آئے گا۔ تو اس طرح آپ نے گفتگو کی، تو ان کے بارے میں جب آپ اس طرح گفتگو کر رہے ہیں، ان کی نیت پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تحائف بند ہو جائیں گے، اس نیت سے وہ جو ہے تحائف لینے کی نیت سے وہ اس طرح کے امور سر انجام دے رہے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے ان کی نیت پر تو اپنی طرف سے حکم لگا دیا ہے، اور جب آپ کی اپنی باری آئی آپ نے خود ہی شروع میں کہہ دیا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ویوز لینے کا چکر ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی نیت پر بھی لوگ حرف گیری کریں گے، تو آپ کے نزدیک تو جو ہے آپ کی نیت خالص ہے، اور دوسرے کی نیت پر جو ہے حلوے مانڈے اور ان کے جو ہے تحائف کا لالچ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں، جبکہ مفتی صاحب کا جواب یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ میری نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے ان پر جو حکم لگا رہے ہیں بد عقیدگی کا یا گستاخی کا، تو اس کے لیے صریح گستاخی یا ان کی جو ہے صریح بد عقیدگی کا جو ہے تائید کرنا، یہ ایسا کہیں سے بھی آپ نے اپنے اس ویڈیوز کے اندر، اس جو ہے آپ نے جو مواد پیش کیا، ڈیٹا پیش کیا، اس کے اندر آپ نے نہیں دکھایا، جس کی وجہ سے ان پر اس طرح جو ہے وہ نہیں حکم لگ سکتا۔ اور مزید یہ کہ جب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، ان کو آپ بھی اپنا ہم خیال تصور کرتے ہیں، اور سید مظفر حسین شاہ صاحب عقیدے کے حوالے سے کھل کے بات کرنے والے ہیں، اور یہ تازہ ویڈیو کے اندر علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ جو ہے لوگوں کو باقاعدہ تلقین کر رہے ہیں کہ صحت عقیدہ کے لیے انہیں سنیں، اور انہیں ضرور سنیں، تو انہیں بار بار اپنے پاس بلائیں، انہیں سنیں۔ چونکہ تفصیلی خطاب جو ہے حضرت قبلہ شاہ صاحب کا ہے، اور آپ پوری توجہ سے سنیں اور بار بار سنیں حضرت کو، ٹھیک ہے؟ صحت عقائد کے لیے، صحت اعمال کے لیے علماء حق اور علماء ربانیین کو بار بار سنو۔ علماء ربانیین سے آپ کو جڑ کر رہنا چاہیے، وابستہ رہنا چاہیے، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، یہ میرا پیغام ہے، اور شاہ صاحب کو آپ بار بار بلایا کریں اور سنا کریں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ سلوک کلی کے قائل نہیں ہیں۔ اگر سلوک کلی کے قائل ہوتے تو آپ جو ایک کٹر
جو ہے اہل سنت اور کٹر جو ہیں رضویت کے داعی ہیں، بالکل واضح طور پر وہ اہل سنت کے عقائد پیش کرنے والے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں لوگوں کو تلقین نہ کرتے۔ اور سلو کلی اگر آپ کہتے ہیں تو اسی طرح کا عقائد کے معاملے کے اندر دوسروں کو تلقین کرنا کہیں دکھانا ہوگا، کیونکہ سلو کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساروں کو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، تو اس کے عقائد بھی ٹھیک ہے، اس کے عقائد بھی ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے آپ کو مکمل طور پہ دوسرا وہ دکھانا ضروری ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے جو ویڈیوز پیش کی، جو مواد انہوں نے پیش کیا، اس کی شرعی حیثیت شاہ صاحب کے مسلمہ اصول کے مطابق کیا ہے۔ تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ شاہ صاحب نے شروع میں تو فرمایا کہ یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ حجت ہو جائے، یہ اتمام حجت کے لیے کر رہا ہوں۔ تمہارا مفتی اعظم یہ کام کیا کرتا تھا اور تم اس کے آگے نہیں بولتے تھے، اور تمہارے جو ہیں علماء بھی اس کے ہاتھ چومتے تھے، تو اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں تانے نہ دے سکے کوئی، اس اتمام حجت کے لیے آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تاکہ یہ اس وقت تک حجت رہے جب تک منیب الرحمان صاحب توبہ اور رجوع نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک ویڈیو پیش کرنے کے بعد آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم اسے شرعی حجت نہیں کہہ رہے، ہم اس کو شرعی کوئی حجت نہیں مان رہے۔ اور پھر شاہ صاحب نے اپنی اس ویڈیو کی تائید کے اندر، تصدیق کے اندر ایک جو ہے کلپ اپلوڈ کیا، اور وہ کلپ جو ہے وہ مفتی کلیم رضوی صاحب کا ہے انڈیا سے، تو ان کی آواز ہے اور اس کو جو ہے ساتھ ایک تصویر لگا کے کلپ بنا کے وہ اپلوڈ کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت تاج الشریعہ آپ جو ہیں آپ کے موقف کے مطابق ویڈیوز اور آڈیو، یہ تصاویر بھی ویڈیو کا حصہ ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ حجت شرعی نہیں ہوتی۔ چونکہ ہندوستان کی عظیم شخصیت وارث علوم اعلیٰ حضرت قاضی القضات فی الہند پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان قادری علیہ الرحمت و رضوان کے موقف کی روشنی میں آڈیوز اور ویڈیوز براہ راست شرعی ثبوت نہیں بنتے۔ جب یہ حجت شرعی نہیں ہوتی تو آپ خود بتائیں، جس کو آپ اپنی تصدیق میں جس کلپ کو آپ شیئر کر رہے ہیں، آپ نے اپلوڈ کیا ہے، تو اس کلپ کے اندر جو ہے یہ واضح کر دیا گیا کہ آپ نے جو ڈیٹا پیش کیا ہے وہ شرعی حجت نہیں۔ جب وہ شرعی حجت نہیں ہے تو اس پر شرعی حکم کیسے لگے گا؟ جب شرعی حجت نہیں ہے تو آپ اس سے نتیجہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور شرعی حکم لگایا، یہ جو آپ نے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا، یہ شرعی حکم تو ہے، تو پھر وہ کلپ جو ہے جو آپ کے نزدیک مسلمہ ہے، اس کے حساب سے ہی آپ کی ساری ویڈیو، یہ سارا مواد جو ہے یہ جو ہے حجت نہیں رہتا۔ اب اس کے بعد اگلی بات جو ہے ہمارا اس پر تبصرہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اختلاف رائے کا حق تو استعمال کیا، وہ تو آپ کا حق تھا، لیکن اس کے اندر آپ نے امور معلومہ کو جس طرح ترتیب دیا اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے جو علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا کلپ تھا جس میں آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں 100% اعلیٰ حضرت مطلوب ہیں، آپ نے وہ پہلے لگایا، اور اس کے بعد آپ نے باقی ساری چیزیں اس پہ لگا کے آپ نے یہ پیش کیا کہ یہ کہنے میں تو کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا عمل اس کے خلاف ہے۔ اگر آپ اسی کو الٹ کر لیتے، اس ترتیب کو، امور معلومہ کی ترتیب جو ہے صغرا کبرا جو آپ نے بنایا، اس کو تھوڑا سا الٹ بنا لیتے تو نتیجہ اس کے جو ہے علاوہ نکل آنا تھا۔ وہ نتیجہ کیا ہوتا کہ مثال کے طور پر آپ جتنی ویڈیوز آپ دکھا رہے ہیں، آپ جتنا جو ہے بتا رہے ہیں کہ تصاویر کے اندر وہ بدعقیدہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے ملاقات کر رہے ہیں، ویڈیو کے اندر ان کی تقریب میں گئے ہیں، یا تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی اقتداء کے اندر کھڑے ہیں، یا ان کی تعزیت کر رہے ہیں، تعریف کلمات کر رہے ہیں، یہ سارا جو مواد تھا، تو اس سارے مواد کو پیش کرنے کے بعد آپ اس کے جواب میں اتنا کہہ دیتے
کہ جو شخص اعلیٰ حضرت کو 100% مطلوب یہ کہہ سکتا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اندر کسی مصلحت کے بنا پر یہ کام کر رہا ہوگا. یعنی اس نے اگر اقتداء میں کھڑا نظر آ رہا ہے تصویر میں، تو ہو سکتا ہے اس نے نیت ہی نہ کی ہو. اور آپ جو تعریفی کلمات کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تعریفی کلمات کہے ہیں، تو تعریفی کلمات وہ ان کے عقیدے کے بارے میں نہ ہوں گے، باقی جو ہے معمول کے مطابق عام جو ہوں گے تو وہ ہوں گے. اور اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ الفاظ ایسے ہیں جس میں قابل گرفت، آپ جو ہے اس پر سوالات کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ قابل گرفت ہیں، تو وہ الفاظ توریتاً استعمال کیے گیا ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر سلمان تصیر کے جو ہے اس میں موقع پر وہاں جو ہے مفتی صاحب کا جو بیان ہے، مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ افسوسناک ہے، میں متاثرہ خاندان سے تعزیت کرتا ہوں. اب اس کے اندر جو ہے یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جو ہے یہ واقعہ افسوسناک ہے، اس طور پہ آپ نے توریتاً کہا ہو کہ آپ مراد یہ لے رہے ہیں کہ ریاست کو چاہیے تھا کہ جب جو ہے سلمان تصیر پر فتاوی آ گئے، جب اس کے بارے میں جو ہے علماء نے آواز اٹھا لی، احتجاج ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے قانون حرکت میں آتا، قانون خود اس کی گرفت کرتا. لیکن گرفت نہیں کی گئی تو ایک جو ہے شہری کو قانون ہاتھ میں لینا پڑا. تو یہ ایک افسوسناک ہے، اس پر رویہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. حکومت جو ہے، ریاست جو ہے، وہ پہلے سے اس کو ایکشن لے لیتی اور اس کو قانون کے مطابق حل کیا جاتا. تو توریتاً کچھ تو کیا جا سکتا ہے. اور جو ہے غازی ممتاز حسین قادری صاحب، آپ کا خاندان بھی اس وقت متاثر ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے خاندان کے ساتھ یہ اس طرح کے کلمات اظہار کیا جا رہا ہو. توریتاً انہوں نے کوئی نام نہیں لیا اور اس طرح جو ہے الفاظ کہہ دیے. تو جب مفتی صاحب جو ہے آپ اعلیٰ حضرت کو امام مان رہے ہیں، جب آپ 100% مطلوب مان رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ شخص جو ہے، مفتی صاحب جو ہیں، وہ 100% اعلیٰ حضرت کے ہی جو ہے نظریات کے حامل ہیں، لیکن بعض مقامات پر انہوں نے مصلحتاً یہ گفتگو کی ہے. تو اب اس لحاظ سے ان پر یہ فتویٰ نہیں لگتا تھا اور امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دیا، یہ نتیجہ جو ہے اس کے علاوہ نکل آتا اور اس میں سلوک کلی کا معاملہ بھی نہ آتا. ہاں، زیادہ اب اس میں جو کہا جا سکتا تھا وہ یہ کہا جا سکتا تھا، آپ یہ فرما سکتے تھے کہ یہاں جو ہے ان کے عقیدے میں ہم شک نہیں کرتے، کیونکہ وہ صاف علماء اہل سنت کی، جس طرح کہ مظفر حسین شاہ صاحب کی تعریف کر چکے ہیں کہ عقیدے کے لحاظ سے یہ بندہ درست ہے، اس کو سنا جائے. اسی طرح جو ہے وہ مختلف جو ہے علماء کی اس طرح وہ باقاعدہ تصدیق کرتے رہتے ہیں. وہ جو ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے ادارے کے اندر جو ہے انہوں نے مکمل سہولیات دی تھی اور ان کا ہر سال عرس ہوتا ہے، اس پر ان کی تعریفات سب کچھ وہ بیان ہوتا ہے، جس سے ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کا جو بھی مسلک تھا، اعلیٰ حضرت کی فکر، ان کے نظریات، ان کی تعلیمات، ان کو انہوں نے اگر جو ہے اپنی تصانیف کے اندر بیان کیا ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کی تائید کر دی. جب اس کی تائید کر دی مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کی تحریر کے اندر، آپ کی گفتگو کے اندر جگہ جگہ جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آپ کا ذکر آتا ہے، آپ کا حوالہ آتا ہے، جگہ جگہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ان کا حوالہ آتا ہے اور آپ بڑے احترام سے ان کے نام لیتے ہیں. آپ اہل سنت کے علماء مناظرین ان کی تائید کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو اس چیز پر دلالت کرتی تھی کہ آپ عقیدے کے لحاظ سے اہل سنت کے ہیں، آپ عقیدے کے لحاظ سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نظریات پر ہیں. تو جب عقیدے کے لحاظ سے آپ بالکل درست ہیں، اس کے دلائل مختلف موجود ہیں خارج کے اندر، تو پھر جو ہے آپ کا بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ میل جول، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حرام کے درجے تک پہنچ جائے.
وہ بھی تب جب مصلحت سے خالی ہو، جس طرح کہ آپ اس کو مان رہے ہیں کہ مصلحت سے خالی تھا، ہم تو اس میں مصلحت کے قائل ہیں اور ہم جو ہیں وہ مصلحت آخر میں بیان کریں گے، لیکن آپ اگر اس مصلحت کو نہیں بھی مانتے تو آپ کم از کم کہتے کہ جب بندہ جو ہے مختلف دلائل سے یہ ثابت ہے کہ وہ اہل سنت کے عقائد کا حامل ہے، تو پھر بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس طرح جو ہے ان لوگوں کی تعزیت کے اوپر جو ہے کلمات کہنا، تعریفی کلمات، تو یہ جو چیز ہے یہ ان کے جو ہے حرام کے مرتکب ہونے کا آپ کہہ سکتے، اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگتا تھا نا، تجدید ایمان کا تو آپ نہیں کہہ سکتے تھے۔ آپ جو ہے ذرا اصول فتاوی کو بھی دیکھیں، اصول فتاوی کے اندر بات یہ ہے کہ آپ خود علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے آپ اسی ویڈیو کے اندر سوال کر رہے ہیں کہ جہاں شک آ جائے تو وہاں کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ منیب الرحمان صاحب مجھے آپ بتائیں، کیا کسی مسلمان کو کسی وہم کی بنیاد پر کافر کہا جا سکتا ہے؟ کیا کسی مسلمان کو اس کی عبارت میں سے ایک تاثر اگر مل رہا ہو، یقینی بات نہ ہو، گستاخی کا یقینی پہلو نہ ہو، فقط ایک تاثر مل رہا ہو، اس بنیاد پر اس مسلمان کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ آپ خود جب سوال کر رہے ہیں تو یہی سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کا یہ فعل، یہ امور مصلحت کی بنا پر ہو سکتے تھے، یہ شک جب آ گیا تو پھر اصول فتویٰ کی روشنی میں آپ خود ہی فرمائیں کہ جب شک آ جائے تو پھر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے، پھر تجدید ایمان کا آپ جو ہے ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے امور تھے، یہ تو عام لوگوں کو تو سمجھنے کے ہے نہیں، یہ تو وہ تھے جو علماء سمجھتے ہیں کہ یہاں فتویٰ جو ہے لگتا ہے یا فتویٰ نہیں لگتا۔ ابھی فتوے سے نیچے کام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فتاویٰ کو پیش تو کیا اور اس سے آپ نے ایک نتیجہ نکالا، شرعی حکم لگا دیا، تجدید ایمان کا بھی لگا دیا، توبہ کا بھی لگا دیا، رجوع کا بھی لگا دیا، تو ذرا جو ہے اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ بھی دیکھ لینا تھا۔ یہ فقہا کی عبارت سے ہی آپ نے لیا ہوا ہے، یہ جو ہے سام الحرمین، اس کے اندر تمہید الایمان جو ہے اس کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے کسی بھی کلام کے اندر مختلف پہلو نکلتے ہیں، مثال کے طور پر 100 پہلو نکلتے ہیں، 100 میں سے ایک پہلو ایسا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اس کی جو ہے ایمان پر رہتے ہوئے ہے، اس کا یہ جو ہے پہلو نکلتا ہے، اس وجہ سے یہ بندہ کافر نہیں ہوتا۔ پہلو نکلتے ہیں جس سے وہ جو ہے کفر کا فتویٰ اس پر لگتا ہے، تو ہم ایمان والا پہلو لے لیں گے۔ دوسرے الفاظ میں کہ 100 احتمال ہیں، ان میں سے ایک احتمال ایمان کا بنتا ہے اور 99 احتمال جو ہیں وہ کفر کے بنتے ہیں۔ ایمان والا احتمال جو ہے اس کو ہم لے کر اس پر فتویٰ دے دیں گے جب تک کہ کنفرم نہ ہو دوسرے ان میں سے۔ تو اب جو ہے علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کا جو عمل تھا، آپ کے جو اقوال تھے، ان میں سے ایک پہلو مصلحت کا نکلتا تھا، مصلحت یہاں ہوگی، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، آپ جو ہے اسے نظر نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب یہ مصلحت کے تحت ہو سکتا ہے، جب مصلحت کے تحت وہ کفر نہیں ہے، تو پھر آپ کم از کم جو ہے اس پر یہ فتویٰ تو نہ لگاتے، مصلحت کو دیکھ لیتے، اور جہاں تو مصلحت جو ہے وہ واضح موجود ہے، تو جب اس کے مصلحت کے تحت وہ کفر نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک پہلو ایسا نکلتا ہے جس میں ان پر فتویٰ نہیں لگتا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس پہلو کو سامنے رکھتے اور اسی کے مطابق جو ہے آپ جو ہے حکم لگاتے۔ اور اس کے اندر انہوں نے آپ نے جتنا مواد پیش کیا ہے، کسی کے اندر بھی کسی بد عقیدہ کی صریح گستاخی، اس کا کفر، اس کی تائید آپ نے ہرگز نہیں کی۔ جب اس کی تائید آپ نے ہرگز نہیں کی تو اس کو کیسے آپ جو ہے گستاخوں کے ساتھ بالکل کھڑا کر کے ان پر بھی وہی حکم لگا سکتے ہیں؟ اور یہ جو ہے آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا، ایک شیعہ شخص ہے، اس کی جو ہے ایک اور گستاخانہ جو ہے ویڈیو
آپ نے وہ چلائی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی تصویر موجود ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر جو ہے ایک شیعہ جو ہے اس کے اوپر کچھ تعریفی کلمات تھے، اس کی جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ خدمات ہیں، تو جو ہے خدمات کی تشریح نہیں تھی، تو آپ نے خود سے اپنے طرف سے جو شیعہ لوگ گستاخی کرتے ہیں آپ نے گنوائی کہ سیدہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر تہمت لگانا ان کی خدمات ہیں، ان کی جو ہے آپ خدمات یہ گنوا رہے ہیں۔ اور پھر آگے شیعہ ذاکر کی خدمات کو جی سراہا جا رہا ہے، بھائی وہ کون سی خدمات تھی؟ صحابہ اکرام کو سب و شتم کرنے والی خدمات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والی خدمات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والی خدمات، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والی خدمات، اس طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ سب و شتم کرنے والی خدمات، یہ خدمات ہیں جن کو تم سراہ رہے ہو۔ اس طرح آپ نے بات کی، حالانکہ اگر بغور دیکھا جاتا، معروضی حالات کو دیکھا جاتا اور جو ہے خارج کے اندر دیکھا جاتا، تو علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس طرح کی اگر شیعہ گستاخی کرتے ہیں تو اس میں احتجاج میں پیش نظر آتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ ایک جو ہے یہ چند سال پہلے ہی وہ کسی شیعہ ذاکر نے وہ جو ہے صحابہ کے بارے میں گستاخی کی تھی، تو اس کے لیے ناموس صحابہ و اہل بیت مارچ کراچی کے اندر کیا تھا، اور علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا تھا، اور پھر جو ہے ملتان کے اندر بھی ہوا تھا، علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب یہاں بھی تشریف لائے تھے۔ تو اس سے بالکل واضح ہوا کہ آپ جو ان کی خدمات کو کہیں اگر سراہ رہے ہیں، ایک تو وہ مصلحتاً ہو سکتا ہے، دوسرا وہ ان کی گستاخی والی ہرگز نہیں ہے۔ جب گستاخی والی ہرگز نہیں ہے، مفتی صاحب کے اپنے فعل سے ثابت ہے، تو پھر ان پر جو ہے کفر کا فتویٰ اور ان پر یہ فتاویٰ لگ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ دلائل سے کہ مفتی صاحب جو ہیں ان کے ہرگز عقائد والی اور گستاخی والی جو خدمات ہیں ان کی آپ تعریف نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے 9ویں نمبر پہ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب کی ویڈیو جو ہے انہوں نے خود ہی بتایا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امور جو ہیں علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے سرزد ہوئے ہیں، تو یہ کل کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اس لیے ہم جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا اس پہ بھی اگر تحمل کا مظاہرہ کرتے اور آپ اس میں یہ فرما دیتے کہ اگر کوئی ہمیں کہے تو ہم اسے کہہ دیں گے کہ یہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ذاتی فعل ہے، یہ پورے مسلک کا فعل نہیں ہے، اور یہ جو ہے ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، یہ تو قابل توجیہ ہے، یہ قابل تعویل ہے۔ مفتی صاحب خود اس کی وضاحت دیں اور فرمائیں کہ یہ انہوں نے کیوں کیا ہے۔ اور دوسری بات، آپ فتاوی رضویہ کی روشنی کے اندر اس کو بیان کر دیتے، آپ جو ہے اس طرح بیان کر دیتے کہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو ہے واضح طور پر یہ فتاوی رضویہ کی جلد 27 کے صفحہ 188 پر آپ نے بالکل واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ کسی کا قول جو ہے وہ تب لیا جائے گا جب صراط مستقیم کے مطابق ہوگا، جب جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور یہ بھی اس لیے کہ اس کا قول ہے نہیں، بلکہ اس لیے کہ صراط مستقیم کے مطابق ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو آپ کہہ دیتے کہ ہمارے لیے مفتی صاحب کا قول جو ہے وہ تابع حجت ہے جب قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں یہ جو ہے وہ دے کر گئے ہیں، قانون دے کر گئے ہیں، تو اس سے آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیتے کہ ہم شخصیت پرستی نہیں کریں گے، ہم جو ہے قرآن و سنت کو دیکھیں گے، جو شخصیت قرآن و سنت کے مطابق آتی ہے اس کو لے لیں گے۔ تو یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ اب اس پر آپ نے شروع میں فتویٰ تو دیا ہے، لیکن وہ فتویٰ جو پڑھا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے کہ آپ نے شروع میں تو پڑھا، آپ نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا وفادار ہے اس کو ہم لیں گے، اس کی ہم عزت کریں گے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کا پاس نہیں ہے، جو ان کا حیا نہیں کرتا ہم اس کی حیا نہیں کریں گے۔ اور اس پر جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تھا وہ تو یہ تھا کہ گستاخی کے بعد
جو ہیں ان کو جو ہے ہم اپنا نہیں سمجھیں گے, ہم پیشوا نہیں سمجھیں گے. کوئی مولوی ہو, کوئی شیخ ہو, کوئی کچھ بھی ہو تو اس کو نہیں سمجھیں گے. جب اس سے گستاخی سرزد ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب سے آپ صریح گستاخی کا جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں, تو وہ تو ثابت نہیں ہو سکی. وہ تو جن کی انہوں نے تعریف کی اس کی بھی تعریف صرف ہے, گستاخی کی تعریف نہیں ہے. اور اس کے بعد اب سوال جو ہے پیدا ہوتا ہے, آخری پوائنٹ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب آخر مصلحت کیا ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کے امور کے اندر اس طرح دوسروں کے ساتھ نظر آتے ہیں, آخر وجہ کیا ہے, اور اس پر مفتی منیب الرحمان صاحب خود وضاحت کیوں نہیں کر دیتے. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ایک مصلحت ہے اور ایک مصلحت کے تحت انہیں وہاں جو ہے ان کے پاس آنا جانا ہوتا ہے, ورنہ وہ خود جو ہے ان قائد کا حامل نہیں ہے کیونکہ اس پر جو ہے خارجی دلائل موجود ہیں. اور اگر جو ہے وہ مصلحت کے تحت وہاں جو ہے موجود ہوتے ہیں تو وہ جو مصلحت ہے اس کو آپ کہیں کہ بعد میں وضاحت کر دیں کہ میں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا تھا, میں تو صرف کھڑا تھا, ہاتھ باندھے تھے, میں نے نیت بھی نہیں کی تھی. اگر وہ اس کی وضاحت بعد میں دے دیتے ہیں, کہیں یہ چیز بیان کر دیتے ہیں تو مصلحت تو فوت ہو جائے گی. لوگ تو پھر کہیں گے کہ یہ تو آپ منافقت کرتے ہو, یہاں ہمارے سامنے جو ہے ہمارے پیچھے کھڑے ہو گئے اور باہر جا کر جو ہے آپ نے کہا میں تو ویسے کھڑا تھا. تو یہ مصلحت تو فوت ہو جائے گی کیونکہ یہ جواب ان تک بھی پہنچ جائے گا, اس لیے وضاحت بھی وہ نہیں دیتے. اب وہ کیا مصلحت ہے, کیا معاملہ ہے, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کی کچھ خدمات ہیں اور آپ جو ہیں اس چیز کو کچھ آپ مان رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ حکومتی سطح پر اگر بلایا گیا ہوتا آپ بیٹھے ہوتے اور جو ہے نمائندگی کر رہے تھے, وہاں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جگہ خالی چھوڑ دو کہ باقی لوگ آ جائیں اور وہ نمائندگی اپنی کر جائیں اور ہمارا کوئی بھی نہ جائے, تو یہ ہم نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر کوئی سلطنت کا معاملہ آتا ہے, کوئی حکومت کی طرف سے اس طرح کا معاملہ آتا ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم پیش کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے جس میں ہر مکتبہ فکر اپنی نمائندگی کر رہا ہے, تو وہاں ہم ضرور کہیں گے کہ اہل سنت کا کوئی نمائندہ وہاں جائے اور اہل سنت کی نمائندگی کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پر سیٹ خالی چھوڑ دی جائے, پتہ لگے جی اہل سنت کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے, وہاں پر وہابی, دیوبندی, شیعہ اور دیگر مکاتب فکر جو ہے وہ اپنی بات منوا کر آ جائیں اور اہل سنت کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہو. ہم یہ نہیں کہتے. تو آپ یہاں تک مان رہے تھے, اس کا مطلب ہے اس حد تک تو بیٹھنا آپ کے نزدیک بھی جائز تھا. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ یہ تو ہے کہ امور سلطنت میں جب وہ حکمران خود بلاتے ہیں, اور یہ آج کل بلاتے تب ہیں جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے اور پھر جو ہے مختلف مسالے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے. لیکن یہاں معاملہ یہ پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں جو ہے ہمیں خود کی بات منوانا پڑتی ہے حکومت سے, اور اس منوانے کے اندر جو معاملات براہ راست اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہوتے ہیں, بالکل جو ہے براہ راست اسلام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, اس کا کسی خاص فرقے سے تعلق نہیں ہوتا, تو ان میں جب اکٹھے ہو کر بات کی جاتی ہیں تو اگلے جو ہے حکومت پر پریشر ہوتا ہے اور اکٹھے بات کریں وہ مؤثر بھی ہوتی ہے اور اس کا رزلٹ بھی حاصل ہوتا ہے. اور اس جو ہے اکٹھے بات کرنے کے لیے یہ رابطہ رکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں بھی آپ جو ہے جب بھی ان سے کہیں جو ہے حکومت کے اس میں میٹنگ میں ٹاکرا ہوا وہ بھی آپ جو ہے سیدھا منہ کر کے بیٹھ گئے, ان کی طرف آپ جو ہے متوجہ نہیں ہوئے, اور جب آپ جو ہے اس سے باہر نکلے تو کوئی رابطہ نہیں. تو پھر جب آپ نے کوئی بات منوانی ہوگی تو آپ ان سے کیسے رابطہ کریں گے؟ پہلے کچھ رابطے میں رکھیں گے, کچھ جو ہے ان کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوگا, اور اس معاملے میں بھی آپ تھوڑا سا محتاط رہ کر مصلحت کی خاطر. اب مثال کے طور پر یہ کون سے معاملات ہیں جو منوانے پڑتے ہیں, تو وہ آپ دیکھ لیں کہ چند سال پہلے جو ہے 4 سال پہلے کرونا وائرس آیا تھا اور اس میں حکومت نے ساری مساجد بند کر دی تھی. رمضان المبارک کا مہینہ تھا, مساجد ساری بند ہے, بڑی پابندی ہے. تو مساجد کو کھلوانے میں علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کردار ادا کیا تھا اور سارے لوگوں سے رابطہ کیا, اور ان کو رابطہ کر کے علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے نمازی فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوں, عذر کی بنا پر ہے تو اس طرح ہے, وہ ایک ایسا شیڈول دیا, اس شیڈول کے تحت پاکستان بھر کے اندر بھی مسجدیں کھلی, بلکہ اسی شیڈول کے تحت فاصلہ رکھ کے اور اس طرح حرم شریف بھی کھولے گئے بعد میں.
اسی جو ہے جو یہاں دیا گیا تھا شیڈول مفتی صاحب نے، اسی کے تحت حرم شریف کھولا گیا اور اسی کے تحت بعد میں حج ہوا تھا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو ہے یہ بات اب حکومت تو نہیں چاہتی تھی اس وقت، تو وہ تو بڑا جو ہے جو جن لوگوں کو یاد ہے ان کو پتا ہے کہ وہ تو شور مچا رہے تھے حکومت کے نمائندے وزیر جو ہیں، ہم نے تو جامعۃ الازہر سے فتویٰ منگوا لیا، ہم نے فلاں سے فتویٰ منگوا لیا ہے۔ تو علامہ مفتی منیب المہر صاحب نے وہاں جو ہے بڑی حکمت سے تدبر سے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اب اگر کہیں کہ آپ اپنی بات کر لیتے، اس وقت اکیلے بات کرتے اور وہ لوگ جو ہے اتنا جو ہے فلاں جگہ سے ہم نے باہر سے فتویٰ منگوایا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کر رہے تھے، تو اکیلے کی بات مؤثر نہ ہوتی، لیکن دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر اکٹھی بات کی اور دوسروں کو جو ہے ملایا۔ تو وہ تبھی ملا سکتے ہیں جب جو ہے ان سے پہلے سے کوئی معاملہ ہے وہ بھی مصلحت کے تحت، وہ کسی جو ہے اپنے شرعی مباد کے لیے ان کے ساتھ رکھا ہوا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ مبارک ثانی کیس جو ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں بھی علامہ مفتی منیب المہر صاحب آپ نے جو ہے وہ اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ نے جو لکھا تھا ایک موقف، تو اس پر باقی لوگوں سے آپ نے دستخط لیے تھے، اور باقی لوگوں سے تبھی دستخط لے سکتے ہیں جب ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے آپ، اور جب جو ہے اس طرح کے مختلف مواقع پر ان کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ رابطہ رکھیں گے، اور وہ بھی ضرورت کا رابطہ، جہاں ضرورت ہو وہاں جو ہے مصلحت کی تحت۔ یہ پہلے فتویٰ ہم جو ہے بیان کر چکے امام احمد رضا خان کا کہ مصلحت کی تحت سخت گناہ بھی وہاں اس میں حرج نہیں جب دینی مفاد کی مصلحت موجود ہے۔ تو اب یہاں دینی مفاد کی مصلحت تھی، اور جو ہے مفتی صاحب اسی طرح مختلف جگہوں پر یہ جو ہے وہ اس کا وہ لیتے رہتے ہیں، اس کا جواب بھی لیتے رہتے ہیں اور اس کا جو ہے فائدہ لیتے رہتے ہیں۔ وہ ان مصلحتوں کی تحت جو ہے یہ معاملات سارے چلتے رہتے ہیں۔